بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزدوروں کا عالمی دن منانے والے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامعین کرام، یوم مزدور یعنی محنت کشوں کا عالمی دن یکم مئی کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ اس دن کی بنیاد کیسے پڑی اور اسلام میں یکم مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن منانا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا عالم اسلام کے لیے کوئی یوم محنت ہونا چاہیے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہے، تاہم محنت کشوں کے لیے منائے جانے والے دن بھی مزدور اس دن کی اہمیت سے بے خبر اپنے بچوں کی روٹی کے لیے کام میں جتا ہوا ہے۔ وہ اپنے نام کی چھٹی بنا نہیں سکتا، مزدور کو خالی رات گھر جا نہیں سکتا۔ یکم مئی بین الاقوامی سطح پر یوم محنت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ان مزدوروں کی یاد میں ہے جو یکم مئی 1886 کو امریکہ کے شہر شکاگو میں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آجروں کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض کو فائرنگ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ بس یہ دن مغربی اشتراکی ممالک میں انہی شہدائے شکاگو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس دن مزدوروں کے حق میں پروگرام ہوتے ہیں۔ حکمران مزدوروں کی مراعات کے لیے کچھ بیانات جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح عالمی اسلام میں بھی کئی مقامات پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس دن سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ یہ دن منا کر عالمی ضمیر کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ محنت کش طبقے کا بڑا قدردان اور رکھوالا ہے۔ اس سے حقوق انسانی کا بڑا پاس و لحاظ ہے۔ اسی لیے جب ان چند محنت کشوں پر زیادتی ہوئی تو پورا مغرب ان محنت کشوں پر ہونے والے مظالم کی تاب نہ لا سکا۔ اب ان کی یاد میں وہ تعدد ریلیاں منعقد ہوتی ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سڑکیں تک براق ہو جاتی ہیں۔ ان مزدوروں کے لیے حقوق و براق کا اعلان ہوتا ہے۔ ہر ملک کی ٹرین یونین ان کے حق میں متحرک اور فعال ہوتی ہے۔ اور ستم یہ کہ یہ سارا پروپیگنڈا وہ سرمایہ دار طبقہ کرتا ہے جو غریبوں کا ہمدرد بن کر ان کی محرومیوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ ان کی محرومیوں اور ان پر ڈائے جانے والے مظالم کے لوہے پڑنے والا خود عالی شان پگڑوں اور محلات میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اپنے علاج معالجہ اور اپنے بچوں کی تعلیم پر زر کثیر صرف کرتے ہیں، جبکہ غریب بیچارے مسلسل ان سازشوں کا شکار ہو کر ان سیاسی شعبہ بازوں کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، ٹریڈ یونین کے ذریعے مطالبات پیش کرتے ہیں، اور بلا کر یہ نام نہاد دن ختم ہونے پر پھر وہی محنت کشی اور وہی اس کی پرانی ڈگری۔ ٹریڈ یونین کی ضرورت اس کو اہل مغرب کو یا اہل اسلام پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی مغرب کی دیکھا دیکھی یہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان ملک میں بھی اہل مغرب کی طرح ٹریڈ یونینز موجود ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ٹریڈ یونین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضرورت تو دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے، جو سماجی اور معاشرتی زندگی میں اپنی مذہبی کتابوں میں تعریف ہو جانے کے بعد عدل و انصاف اور انسانی نقل کو حاصل کرنے سے محروم رہے۔ وہ آہستہ آہستہ طبقاتی نفرت کی وادیوں میں بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ شکاگو کے مقام پر ہونے والے حادثہ میں چند یہودی اور عیسائی لیڈروں نے اس طبقاتی نفرت کو عوام میں باقاعدہ متعارف کروانے کا آغاز کیا، جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کر دیے گئے، جس کے نتیجہ میں ٹریڈ یونینز وجود میں آئیں۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کو ٹریڈ یونین کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ قرآن و سنت نے بڑی وضاحت کے ساتھ آجر و اجیر کے معاملات متعین کر دیے ہیں۔ زیر دستور سے اچھا سلوک، ان کی ضروریات و آرام کا اختیار اور اس سے محبت و شفقت کی ہدایات بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ارشادات میں موجود ہیں۔ تاریخ اسلام سے گواہی ہمیں پوری تاریخ اسلام میں امیری و غریبی کی بنا پر، مالک و مزدور کی بنیاد پر نفرت و امتیاز کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہاں تو امیر و غریب کو، شاہ و گدا کو، کالے انہورے سب بائی بائی کہہ کر ایمان و اقرار کی ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ صدقات و زکوٰۃ کے نظام اور بیت المال کے ذریعے مساکین و یتامہ کی اور دیگر تمام حاجت مندوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہے۔
دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے امراء اور عصام کے ہوتے ہوئے حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرارِ لشکر مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے مالدار اصحاب کے ہوتے ہوئے جو قدر و منزلت ملی وہ نسلی اور وادی تفاخر کے منہ پر بہت بڑا تمچا ہے۔ یہاں تو محمود و اعجاز ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنی بہترین تعلیمات کے ذریعے طبقاتی منافرت کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ سرمایہ داری اور سرمایہ دارانہ رویہ دونوں کا فرق۔ سرمایہ دار ہونا اور چیز ہے اور سرمایہ دارانہ رویہ بالکل دوسری چیز جو کہ اسلام سے قریب تر متصادم ہے۔ وہ صابع حیثیت سرمایہ دار لوگ جو حلال کماتے اور کھاتے ہیں، جو دولت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کی خدمت کرنے میں راحت محسوس کرتے ہیں، ان کا یہ درمیشانہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس وقت میں تو سرمایہ خیر کثیر بہت بڑی بلائی ہے۔ ایسے لوگ اگر غریب بھی ہو تعبیر کے دستان نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان گرامی ہے کہ اصل غریب دل کا غریب ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، مزدوروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کی قلب و ذہن کو اپنی باتوں سے سکون باہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تنگ سے تنگ حالات میں بھی ایمان اور آدمیت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جبکہ اس کے مقابلہ میں سرمایہ دارانہ رویہ دل کی تنگی کا نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم فائدہ اپنے لیے ہر جائز ناجائز طریقے سے اکٹھا کرنا اور دوسروں کو کچھ نہ دینا، بلکہ سب کچھ اپنا ہی حق سمجھنا اور دوسروں کے لیے کوئی حق نہ سمجھنا۔ اندازہ کیجیے کیا مقابلہ ہے ایک صاحب ایمان محنت کش کارکن کا اور اس وقت انقلاب کے نام پر دن رات اٹھتے بیٹھتے مزدوروں کا۔ نام تو جینے کا ہے مگر در حقیقت ان کے منہ میں جانے والا نوارہ تک چھیننے والے کا مرید ہوتا ہے۔ ٹریڈ یونین اور غریب اور مزدور کو فریب دینے کے لیے انقلاب برپا کر دینے والے بنتے ہیں اور یوم میں ہی روح کو جگڑ کر صرف جسمانی کھانے اور رہنے کی ضروریات کی ضمانت دیتا ہے اور اناج معاوضہ اور تعلیم کے حقوق سے یکسر محروم رکھتا ہے، مگر پوری وہ بھی نہیں کر پاتا، جبکہ اسلام روح اور جسم دونوں کے فطری مطالبات و احتیاجات پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام نے محنت کو بڑا مقام عطا کیا ہے اور محنت کا شخص کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ارشاد فرما کر محنت کی قدر و قیمت کو اجاگر فرما دی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوروں کے حقوق کا اس حد تک پاس تھا کہ وصال سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز کا خیال رکھو اور ان لوگوں کا بھی جو تمہارے زیر دست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جگوں گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے کسی شخص سے کام کروایا، کام تو اس نے پورا لیا مگر اس سے مزدوری پوری ادا نہ کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے مسافہ کرتے وقت اس کے ہاتھوں پر کچھ نشانات دیکھے۔ جب وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ روزی کمانے میں محنت و مشقت کرنے کی وجہ سے نشانات پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ چھوڑ لیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کر دو۔ جو کوئی غیر آباد زمین کو آباد کرے تو وہ اسی کی ہے، گویا اس کی محنت نے اس کو مالکانہ حقوق عطا کر دیے۔ جبکہ سرمایہ دار نظام میں ساری عمر محنت کرنے کے باوجود بھی محنت کش کو مالکانہ حقوق نہیں مل سکتے۔ کسی کے پاس نہ آباد زمین ہو جسے وہ خود کاشت کرے، نہ کسی کی کاشت کے لیے دے، تو اس کی زمین بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ یعنی یا تو اس پر محنت کر کے اس سے خود فائدہ اٹھائے یا کسی دوسرے کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے۔ جب یہ دونوں شکلیں نہیں بن رہی تو بیکار زمین پر حکومت قبضہ کر کہ وہ آگے کسی ضرورت مند کو دے سکے۔ یہاں بھی محنت ہی اصل بنیاد قرار پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مداربت یا شرکت میں سرمایہ کے ساتھ محنت کی پوزیشن برابر قرار دیں۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا دے کر محنت کرنے کو کہا۔ کوئی جوان شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردری آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وسعت سے توجہ دلائی کہ تمہارے ہاراؤ موجود ہے، اس وقت میں تیرے پاس بے شمار دولت موجود ہے، محنت کر کے کماؤ، مانگتا کی ہے۔
انبیاء علیہ السلام جو پوری بڑی نوع انسان کے رہبر و رہنما اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ پیغمبر ہے، پوری انسانیت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اتنے معزز و محترم اور عظیم المرتبت ہونے کے باوجود سب نے اپنے دستے مبارک سے کمایا ہے، بلکہ خود پیغمبروں نے ان مبارک پیشوں کی بنیاد ڈالی ہے جن کو آج سرمایہ پرست اور دولت کے پجاری عقیل سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے لکڑی کا کام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام دردی بھی تھے اور خوش نویسی کی بنیاد بھی انہوں نے رکھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں راج اور ملبور کا سا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے زرع بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عظیم الشان سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود لوہے تانبے اور پیتل کے بڑے بڑے برتن بنا کر اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر خود سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، جنہوں نے بچپن میں عرب کے ریگستانوں اور وادیوں میں بکریاں چرائی، جوانی میں تجارت کی، بعد از نبوت بھی دستے مبارک سے ہر کام کیا۔ مسجد نبی بناتے وقت مزدوروں کی طرح مٹی اور گارا ڈھویا، اور جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے وقت خدا لے کر بے شمار سخت پتھر ٹوٹ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے، جوتا مرمت کر لیا کرتے اور قمیض کو پیبند لگا لیا کرتے تھے۔ یہاں بطور نمونہ چند پیغمبروں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ انہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں محنت اور مشقت کا کتنا اہم مقام ہے۔ ذرا غور کریں تو وہ واقعہ کس قدر دلکش ہے جب جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چندہ کے لیے اپیل کی۔ ہر ایک نے حسبی توفیق کچھ نہ کچھ لا کر اس کار میں نصرت لیا اور اسی طرح ایک بہت بڑا ڈیر بن گیا۔ اسی اسنا میں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند خزینے لے کر آئے جو انہوں نے اس غزوہ میں اپنا حصہ شامل کرنے کی اور غرض سے ساری رات ایک یہودی کے ہاں محنت مزدوری کر کے حاصل کی تھی۔ چونکہ وہ کھجوریں صرف 1 کلو کے قریب تھی، لہٰذا وہ یہ خزینے پیش کرنے سے ہچکچا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت کو باق لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں سارے ڈیر کے اوپر کھلا دی اور ان کو تسلی دی کہ تمہاری کھجوروں نے سارے ڈیر کو ڈاک لیا ہے اور سارے مان پر پھیل گئی ہیں، یہ تھوڑی کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی قدر افزائی دی تو تھی۔ دنیا اسلام میں اپنے وقت کے بڑے بڑے نامور علماء و فضلاء اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والے اور محنت کشی ہوا کرتے تھے۔ وہ حداد، لوہار، نجار، کسار، قدوری کہلاتے اور لکھنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ موچی اور دردی جیسے کام بخوشی کر لیا کرتے تھے۔ آج ہر طرف یہی سوال ہے کہ مزدور کی مناسب اجرت کیا ہونا چاہیے، حالانکہ اسلام نے 1400 سال قبل اس کا صحیح علاج پیش کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھاؤ ویسا آپ میں کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ اس طرح وہ آجر و مزدور کے درمیان تعلقات، آزادی اور مساوات کی بڑی فراہمی کرتا ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی گرامی ہے کہ بڑی آداب کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے گھر ہو جہاں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو جس سے وہ زندہ رہ سکے، زیر دست کو ضرورت کے مطابق مناسب غذا اور لباس دیا جائے اور اس پر اتنا بار ڈالا جائے کہ وہ آسانی سے برداشت کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے نظامی اجرت کی بجائے نظام حقوق کی بحالی پر زور دیا ہے، یعنی ایک ملازم کو اتنا معاوضہ ضرور ملے جس سے وہ اپنے اہل و عیال کی بخوبی کا فرض کر سکے اور انہیں بنیادی ضروریات زندگی بھی مہیا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ و خطبۃ الوداع میں بھی مزدوروں کے حقوق پر بڑا زور دیا۔ دن بنانے کا روایت ہو اہل مغرب کی ایک استثانی اسکیم ہے کہ اگر کسی کے حقوق دبائے رکھو اور سال بھر میں اس کے نام کا صرف ایک دن بنا لو۔ اس دن ان کی خاطر لمبی چوڑی، لچھے دار اور جذباتی انداز میں تقریریں کر کے روح و زبانی کے عامی براجے تحسین پیش کرتی رہو تاکہ کام بھی نکلا رہے اور مظلوم کا استحصال بھی جاری رہے۔ ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ دینا پڑے اور محض ان کے نام پر نعرے بازی، مزاروں اور ریلیوں سے ان کے پیٹ پاڑ دیے جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عرب اسلام کے لیے کوئی یومی محنت ہونا چاہیے؟ اسلام جو آج سے 14 صدیوں قبل عام پسماندہ طبقوں کو مستقل حقوق دے کر اشراف کی صف میں لا کھڑا ہوتا ہے،
جنہوں نے غلام ہونے کے باوجود وہ قدر و منزلت پائی کہ مدت تک مرض کی پاک و ہند میں حکمران رہی۔ یہ دین صرف ایک دن کے لیے مزدوروں کے حقوق تسلیم نہیں کرتا بلکہ تا حیات ان کو ادا کرنے کی ترکیب کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بحث تو یہ ہے، کیا عرب اسلام کو یہ دن منانے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہماری ناقص رائے میں تو یہی ہے کہ اہل مغرب کے غلبے سے پہلے مسلمان معاشروں میں محنت کشوں کے لیے کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے مجبور ہو یا برسر عام سڑکوں پر نکل آئے یا اپنی ٹریڈ یونین تشکیل دے۔ ان میں تو کمی طبقاتی منافست پیدا ہی نہیں ہوتی، ان کو معاشرے میں بڑا اہم مقام حاصل ہوتا ہے، ان کی مادی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی، روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی خوشحالی بھی انہیں حاصل تھی اور عزت نفس بھی محسوس تھی، لہٰذا ان کا دل مطمئن اور بارگاہی الہی میں قانع تھا۔ مگر جب مسلمان ممالک یورپی استعمار کا شکار ہوئے تو یہاں بھی بڑی بڑی جگیردار موٹے وجود میں آئیں، بڑے سرمایہ دار اور کارخانہ دار پروان چڑھے، ایمانی اور فلاقی قدریں مفقود ہونے لگی اور مادی ترقی و معنی خوشحالی کی حقیقی رسم العین ٹھہری۔ دوسری طرف عالم اسلام پر وہ مغرب زدہ افکار مسلط ہوا جو مغربی تہذیب کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اہل مغرب کی ہر بات کو صحیح سمجھ کر اسلام سے اس کا جواب لانے کی کوشش کی۔ اسی مرویت کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک طرف مسلمان معاشروں میں بھی محنت کشوں میں وہ محرومیاں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ہم مسلمان حکمران ہر سال یوم محنت مناتے ہوئے فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام نے مزدوروں کو بہت حقوق دیے ہیں، مگر مغربی فریب کاروں کی طرح خود بھی اپنی غریب متوسط اور محنت کا شرائع کو عائد ٹیکسوں کے بوجھ تلے اچھل کر پیستے چلے جاتے ہیں اور خود الگ ان ٹیکسوں کے تاج محل پر بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی محنت کا طبقے کی ہمدردی کے گیت بھی الاپتے رہتے ہیں۔ بفرض محل اگر مسلمانوں کو اس حوالے سے کوئی دن منانا ہی ہے تو پھر یہ یوم وہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح طبقاتی منافقت کا کارج کرانے والوں کو سودائی رکابوں کہہ کر اسلام کی لفظ شدید کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اہل لغت کی پابندی ہمارے بھی معنی حرفظ نہیں ہو سکتے، ہمیں اس کے لیے اپنی تاریخ و تہذیب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، ہو سکتا ہے جب تمام حجاج کرام مدار افاق کی طرف روانہ ہو جاتے ہے تو خانہ کعبہ کو اس دن غسل دیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، یا پھر یوم خندق کو یوم محنت کے طور پر منایا جا سکتا ہے، جب عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری مدینہ کے مسلمانوں پر سارے عرب کے یہودیوں، کافروں اور مشرکوں کا مشترکہ لشکر چار دوڑا تو سوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کے مشورے سے اپنے دفاع کی خاطر مدینہ کے شمالی جانب ایک خندق کھود دی۔ یہ خندق 3.5 میل لمبی، 15 فٹ گہری اور 15 فٹ ہی چوڑی تھی۔ آج ذوالقعدہ سے لے کر 17 ذوالقعدہ تک یعنی 10 دنوں اور کچھ روایات کے مطابق 20 دنوں میں یہ خندق مکمل ہوئی۔ 3000 صحابہ کرام نے اس سے مل کر کھودا، 10 آدمی کے ذمہ 40 ہاتھ کھدائی تھی۔ سامنے اس خندق کی کھدائی میں بڑی محنت و مشقت سے کام کیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے مالی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے، لہذا بھوک اور فاقہ کی کیفیت بھی تھی۔ کمر سیدھی رکھنے کی غرض سے تقریباً تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے فاقہ و تنگدستی اور پیٹ پر پتھر باندھنے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر پر ایک ہی بجائے 2 پتھر بندے ہوئے پائے۔ یہ محنت و مشقت جس کا ہمیں آج کی دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، دوران کھدائی پتھر سخت ثابت ہوا۔ تمام صحابہ کرام کدال مار کر تھک گئے، مگر ان سے وہ ٹوٹتا نہ تھا۔ بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کدال سے اس پر 30 ضربے لگا کر اس کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرب پر اس پتھر سے ایک روشنی نکلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، ایران اور یمن کی فتح کی نشانت سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان اشعار کے جواب میں فرماتے، اے اللہ، آخرت کی بڑائی کی اصل بڑائی ہے، اے اللہ تو ان ساروں مہاجرین کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، کیا تقیزہ اور روح پر منظر ہے۔ فرمان روائے ممالکی اسلام کسی طرح کو محنت کا بن کر محنت کشوں کے ساتھ کام میں مشغول ہے، ان سے دوگنا فاقہ ہے، ان سے دوگنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت ہے۔ پھر اس پر مستضار یہ کہ ان کی پائمند اور پرعزم آواز کے ساتھ آواز بنا کر
حوصلہ افزائی کے لیے اشعار بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ کسی کو کام باری محسوس نہ ہو۔ اس آخر میں انصار و مہاجرین دونوں کو سبق دلایا گیا کہ یہ دنیا اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود آخرت کی برائیوں کو شہادی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رقبہ کار کے لیے دعائی خیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مسلمان، اگر ہم نے یوم محنت منانا ہی ہے تو 8 ذی القعدہ کو بناؤ اور اپنے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان محنت کشوں کو خلوص و محبت کے ساتھ گلے لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر آج بھی کوئی اسلامی مملکت اسلام کے حقیقی پہنوں میں نظام عدل پر مبنی اسلامی شریعت اپنے یہاں نافذ کر لے تو پھر اسے غیر مسلموں کی رکانے میں یہ دن منانے کی قطن کوئی ضرورت پیش آ ہی نہیں سکتی۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے کہ علماء ساتھ سیاسی لیڈر ہمسفر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کو ان کے شرعی و تبدری حقوق و فرائض سے کس طرح آگاہ کریں کہ وہ مغرب کے دیے ہوئے فریب کرانا اور وقارانہ حقوق کی چفا چور سے مروب ہو کر ایسے دن نام مناتے تھے، اور اگر تمام ساتھیدار یہ کام نہ کرے تو وہ روزے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کے جواب دے دوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ بات کھلے دل و دماغ کے ساتھ مثبت انداز میں سمجھنے، صدقے دل سے اس پر عمل کرنے اور ہمیں ہماری تمام ذمہ داریاں بطریقے ایسا پوری کرنے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین